السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان ہے اعتکاف۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اعتکاف کے لیے شرائط کیا ہے، اور اس کا ٹائم، وقت کب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے مکروہات اور مفسدات کیا ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف یہ ہے کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے، عبادت سمجھ کر اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا رہے، اور ایسی مسجد میں ٹھہرے جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہے۔ نمبر 2، عورت کا اعتکاف۔ عورت کہاں پر اعتکاف کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے وہاں پر اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہر وقت رہا کرے گی، الا یہ کہ پیشاب اور پاخانہ اور کسی کام کے لیے وہاں سے اٹھ کر جا سکتی ہے، اور جب کام پورا ہو تو وہاں سے واپس آ جائے اور اپنی اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ اگر کوئی جگہ مقرر نہ ہو نماز کے لیے تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی کوئی جگہ متعین کر لے اور اعتکاف کی نیت سے وہاں ٹھہرے رہے۔ چلیے نیکسٹ پوائنٹ، اعتکاف کی قسمیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ، اور نمبر 3 مستحب۔ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں، واجب۔ واجب یہ ہے کہ کسی آدمی نے نظر مانی، کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اگر میں کامیاب رہا اس کام میں تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اللہ کے لیے میرا اعتکاف ہے۔ تو جیسے انہوں نے نظر مانی تو یہ اس پر انہوں نے خود واجب کر لیا ہے، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں، یعنی لاسٹ اور آخری 10 دن میں اعتکاف کرے۔ یہ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کے شام یعنی غروب آفتاب سے ہوتی ہے، 20 تاریخ کے مغرب کے بعد سے، اور اس کا انتہا عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا ہو۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی ایسی سنت جس کی بہت تاکید آئی ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی انعام اور اس پہ ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور سنت مؤکدہ تو یہ ہو گیا۔ علی الکفایہ یہ ہے کہ محلے کے بعض لوگوں نے اگر اعتکاف کر لیا تو سب کے جانب سے یہ ادا ہو جائے گا، باقی لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 مستحب۔ مستحب کی صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ سارے اعتکاف مستحب ہیں، اور یہ پورا سال جائز ہے۔ سال کے کسی بھی حصے میں ہر وقت کبھی بھی آپ یہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ مسجد گئے نماز کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر لی کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے، تو یہ کبھی بھی کر سکتے آپ۔ نیکسٹ پوائنٹ بات کریں گے اعتکاف کے شرائط، کیا کیا شرائط ہیں، کنڈیشنز کیا کیا ہیں۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے وہ آدمی جو اعتکاف کر رہا ہے۔ نمبر 2 حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، جیسے کہ آپ ناپاک ہیں، آپ پر غسل واجب ہے تو آپ نے اس سے پاکی حاصل کیا ہو۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا، حیض یعنی پیریڈز جیسے عورتوں کو آتا ہے مہینے میں، اور نفاس یعنی کہ برتھ کے بعد، ڈلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اس سے پاک ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عاقل ہونا۔ اگلی شرط ہے کہ وہ عقل مند ہو، بیوقوف پاگل نہ ہو، یعنی دماغ مینٹلی ٹھیک ہو۔ نیکسٹ شرط ہے نیت کرنا، یعنی کہ اعتکاف کی نیت کر کے وہ ٹھہرا رہے۔ نیکسٹ شرط یہ ہے کہ مسجد
ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ، اعتکاف واجب جو ہے، واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے، اور باقی سنت والے اعتکاف اور مستحب کے اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو واجب اعتکاف ہے اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اس کا وقت، کب سے کب تک اعتکاف کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، تو اس کے لیے وقت کم سے کم 1 دن ہے، اور اعتکاف سنت مؤکدہ جو ہے اس کا وقت رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، اور لاسٹ اعتکاف یعنی اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی تحدید نہیں، جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگلی پوائنٹ یہ ہے کہ اعتکاف میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو جائز ہے، جو کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاخانہ پیشاب نیچرلی ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ غسل فرض ہے تو اس کے لیے باہر جا سکتا ہے، جمعہ کی نماز ہے اس کے لیے باہر جا سکتا ہے، اذان کہنے کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری ضروریات ہیں، ان کو کرنے کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے اور باہر جا سکتا ہے۔ پیشاب اور پاخانے کے لیے چاہے جتنی دور جا سکتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ مسجد میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی ضرورت کی چیز خریدنا، بشرطے کہ وہ مسجد میں نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، مکروہات، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف میں مکروہ ہے؟ تو بالکل خاموش رہنا اور اسے عبادت سمجھنا کہ خاموش رہیں گے ہم اور یہ عبادت ہے، ثواب ملے گا، تو یہ مکروہ ہے۔ سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جان بوجھ کر یا بھول کر مسجد سے باہر نکل گیا، چاہے وہ جان بوجھ کے نکلا ہو یا بھول کے نکلا ہو، مسجد سے باہر چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کسی عذر سے باہر گیا تھا، کسی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا تھا اور ضرورت سے زیادہ ٹھہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکل گیا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اعتکاف فاسد ہو جائے تو اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، اور سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ آج کے لیے سبق میں یہی اتنا ہی بس، جزاکم اللہ خیر۔